یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. ان آیات میں اللہ نے بتایا کہ جیسے غیر مسلم پر فرض ہے کہ وہ ایمان لائے، ایسے ہی مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے. اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں جو بھی اپنے دین سے ریورس ہوگا، جو بھی اپنے دین سے پیچھے ہٹے گا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دین سے پیچھے ہٹنے کے مختلف درجات ہیں. اس میں تو اللہ نے بس یہ بتایا جو پیچھے ہوگا. فرمایا ایک درجہ تو یہ کہ کوئی شخص بالکل ہی کافر ہو جائے، کوئی شخص بالکل ہی کافر ہو جائے. ایسا بھی بعض دفعہ ہو جاتا ہے، قادیانی ہو گیا یا یورپ گیا، امریکہ گیا، وہاں گوروں کا ماحول دیکھا، بڑے اچھے بھائی، بڑے زبردست اخلاق ہیں، تو یار یہ لوگ صحیح ہیں، ہم لوگ کیا ہیں، غلط ہیں، تو دین سے ہی. وہ ایک صاحب مجھے کل کہنے لگے کہ حدیث میں آتا ہے من غش فلیس منا. ان کو تو عربی تو نہیں آتی تھی، یعنی جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو کہہ رہے ہم میں تو پھر کوئی بھی ہم میں سے ہی نہیں ہے، ہم تو سارے کیا ہو گئے، پاکستانی تو سبھی ملاوٹ کرتے ہیں. تو میں نے کہا کچھ رپورٹ تو ایسے ہی معلوم ہوتی ہے. رپورٹ کیا ہے؟ کیونکہ ملاوٹ کرنے والا حدیث میں آتا ہے ہم میں سے، یعنی مسلمان نہیں ہے. تو میں نے کہا کچھ لگتا تو کچھ ایسا ہی ہے. تو جاتے ہیں، ان کے معاملات دیکھے، ان کے اخلاق سے متاثر ہوئے. خواب آ گیا. قادیانیوں کو خواب بہت آتے ہیں. جو بھی قادیانی ہوگا نا، آپ اس سے پوچھیں کیوں ہوئے، وہ کہے گا مجھے خواب آیا تھا، مجھے خواب میں یہ ہوا، مجھے یہ ہوا، مجھے فلانا ہوا، مجھے ڈمکانا ہوا، پھر کسی نے بتایا مرزا نبی ہے. خواب کسی کو 100% بھی روزانہ بھی آنا شروع ہو جائے نا، وہ قرآن اور حدیث پر حجت نہیں ہے. شریعت میں پہلے قرآن و سنت ہے، خوابوں کا درجہ اس کے بہت بعد ہے. خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، جبکہ قرآن و سنت عین نبوت ہے. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ یہ خوابوں نے بڑے بڑے صوفیہ کا بیڑا غرق کیا ہے. جب انسان نیک بنتا ہے نا تو اس کی تباہی خوابوں سے شروع ہوتی ہے، یاد رکھو. اس کو اچھے اچھے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل کیا ہو گیا ہوں، پہنچ گیا ہوں. خواب کو میں حقیقت ہے لیکن اتنی نہیں ہے جتنی لوگوں نے بنا لی ہے. پہلے اعمال ہیں، اس کے بعد کیا ہے؟ ابے بول لو نا یار. خواب لوگ بہت زیادہ استخارہ کر کے خواب آئے گا، پھر تو بہت ہی پروٹوکول دیتے ہیں اس خواب کو، بہت گراؤنڈ ریئلٹی کو نہیں دیکھتے، زمینی حقائق کو نہیں دیکھتے، خوابوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ خواب آیا کاروبار بہت چمکے گا، حالانکہ سب کہہ رہے ہیں بھائی نہیں چل رہا ہے یار. سردیوں میں کون برف بیچتا ہے بھائی، دسمبر میں برف بیچ رہا ہے. کہہ رہے ہیں مجھے کیا آیا تھا، خواب آیا تھا. ایک ہوٹل والا ہے، ہوٹل والا، اس کی دکان چل نہیں رہی تھی، اس نے کسی پیر سے تعویذ گنڈے لیے. دکان وہ اللہ نے ویسے ہی چلانی تھی، چل گئی. بھائی کبھی نہیں چل رہی ہوتی، کبھی تھوڑے دنوں میں خود بخود چلنا شروع ہو جاتی ہے. تو اب اس کو اس کے پیر و مرشد نے کہہ دیا دکان تو چلی ہے مگر 10 بجے دکان بند کرنا ضروری ہے، اگر نہیں بند کی تو یہ کاروبار واپس ریورس ہو جائے گا. اب اس کے ہوٹل میں 10 بجے ٹھیک ٹھاک رش ہوتا ہے، مگر وہ پیر و مرشد کی وجہ سے کیا کر دیتا ہے، بند. مجھے کسی نے بتایا کہ اتنا رش ہوتا ہے سب کسٹمر کو چھوڑ کے نکل لیتا ہی ہے کہ پیر صاحب نے کہا ہے کہ واپس. میں نے کہا جاہل ہے بیچارہ، فارغات. اس کو بولو کہ نہ اس پیر کے تعویذ گنڈوں سے دکان چلی ہے اور نہ 10 بجے دکان بند کرنے سے کاروبار ٹھپ ہوگا. ویسے تو شریعت کا حکم ہے کہ رات جلدی سو صبح جلدی اٹھو. اس بیس پہ اگر کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، پیر صاحب کے کہنے پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس بیس پہ اگر کر رہے ہو بھائی رات کو جلدی سونا چاہیے صبح جلدی اٹھنا چاہیے، وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر پیر صاحب نے کہہ دیا کہ 10 بجے، تو پیر صاحب کو بولو بھائی بس یہ تعویذ اپنے پاس رکھو، میرا کاروبار اللہ نے چلانا تھا چلا دیا. کیونکہ اگر پیر صاحب کے تعویذ سے اس طرح بزنس چل رہا ہوتا تو پھر دنیا میں کوئی بے روزگار نہیں ہوتا. میں نے کہا یہ جو پیر صاحب ہیں ان کا اپنا بزنس اس تعویذ سے چل رہا ہے. ہاں اصل مسئلہ کیا ہے، اس تعویذ سے ان کا اپنا بزنس چل رہا ہے. تو ایسی توہمات کی دنیا میں رہتے ہیں. جینا سیکھو تمیز کے ساتھ. توہمات، جو وہمی آدمی ہے خدا کی قسم کبھی بھی سکون میں نہیں رہتا، اس کا اللہ پہ توکل تو ہوتا ہی نہیں ہے. ہمیں اللہ نے حکم دیا ہم گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلہ کریں، پھر نتیجہ کس پہ چھوڑ دیں، اللہ پہ. دکان چلے گی تو اللہ چلائے گا، نہیں چلے گی تو بھائی نہیں چلانی تو کیا ہو سکتا ہے. پھر بھی نہ چلے تو ایک طریقہ بتاتا ہوں،
میرا کمپیوٹر خراب ہو گیا تھا, چل کے ہی نہیں دے رہا تھا. بڑے بڑے دکان والوں کو ان کو دکھا دیا, جو کمپیوٹر انجینئر تھے, نہیں چل کے دیا. پھر ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا مفتی صاحب ایک حل ہے میرے پاس, چلے گا, اس کا باپ بھی چلے گا. میں نے کہا کیسے؟ کہہ رہے نیچے بیرنگ لگاؤ, دھکا دو, چلے گا. میں نے کہا یار یہ تو بڑا زبردست, پھر تو چلے گا نا, کیا خیال ہے؟ تو اگر پھر بھی نہیں چل رہا تو ایسے چلاؤ. اور اگر کوئی بزنس نہیں ہو رہا تو سونے کی دکان کھولو. یہ بھی ہمارے دوست کے ساتھ ہوا ہے. وہ کوئی بھی کاروبار کرتے تھے, دیندار آدمی تھے. بھائی اللہ نے رزق کسی کو دینا ہے, کسی کو نہیں دینا, سب کا کاروبار چلنا شروع ہو جائے, غریب تو پھر رہے گا ہی نہیں نا, تو سارے زرداری بن جائیں گے بھائی. تو اللہ نے کسی کو غریب رکھنا ہے, کسی کو مالدار رکھنا ہے, تو اللہ کا نظام ہے. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا, قرآن کہتے ہیں تاکہ بعض کو خادم بنا کے رکھیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, میں نے تجارت کی اہمیت پہ بیان دیا بہت, انہوں نے کہا تجارت کے لیے بھی تو ملازمین رکھنے پڑیں گے. تو ملازمت اگر اتنی بری چیز ہے بھائی, اتنی بری چیز ہے, تو ملازموں کے بغیر تو تجارت چلے گی نہیں. میں نے کہا ہم وہی مشورہ دیں گے جو آپ کے لیے بہتر ہو, باقی سارے تاجر بن نہیں جائیں گے. ہم تو کہیں گے بھائی آپ کوشش کرو تجارت کی طرف, ملازم بننے کی کوشش مت کرو, کیونکہ بہت سے لوگوں میں بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں, پھر بھی وہ کسی سیٹ کے بوٹ پالش کر رہے ہوتے ہیں, باس کی چاپلوسی میں لگے ہوتے ہیں, ہر وقت یس سر جی سر میں لگے ہوتے ہیں, لیٹ آنے پر ڈانٹ کھا رہے ہوتے ہیں, اور بونس کے چکر میں لگے رہتے ہیں, اور سر یس سر کرتے رہتے ہیں. بڑی اللہ نے حالانکہ صلاحیتیں دی ہوتی ہیں, تو تھوڑا سا ادھر اس طرف آؤ. جن کو اللہ نے ملازمت کے لیے پیدا کیا ہے نا, وہ رہ جائیں گے. آپ کو اللہ نے ہو سکتا ہے پیدا نہ کیا, آپ خود اپنی حماقتوں سے لگے ہوئے اس میں, تو مشورہ تو اچھا ہی دیا جائے گا نا بھائی. تو کیا کہہ رہا تھا میں, سونے کی دکان کھولیں آپ. ہمارے ایک دوست تھے, کوئی کاروبار نہیں چل کے دے رہا تھا. میں ان کے پاس گیا, انہوں نے کہا یار اب اللہ کا بڑا فضل ہو گیا ہے. دیکھو جو آدمی خوش رہنا چاہتا ہے نا, وہ ہر طرح سے رہ لیتا ہے, انجوائے کرتا ہے ہر چیز کو. میں نے کہا اب کہہ رہے اب تو میں نے سونے کا ڈائریکٹ سونے میں ہاتھ ڈالا ہے. میں نے کہا آپ کا تو پاپڑ کا کام نہیں چل رہا تھا, پکوڑوں کا, آپ سونے پہ کیسے آ گئے ہے بھائی؟ کہہ رہے اب تو میرے ساتھ میرا بھائی بھی ہے, تو 12 گھنٹے کی ڈیوٹی لگتی ہے, سونے کا کاروبار ہے. کہہ رہے 12 گھنٹے میں سوتا ہوں اور 12 گھنٹے وہ سوتے ہیں, بڑا ٹائٹ چل رہا ہے. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, ہاں تو خواب جو ہے نا, خواب ان کو زیادہ پہلے گراؤنڈ ریئلٹی ہے, اس کے بعد دوسرے درجے میں خواب ہیں. اچھا خواب آ گیا, چلو بھائی اچھی بات ہے, اللہ کی طرف سے کچھ حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. لیکن اعمال خراب ہیں اور خواب میں جنت میں ٹہل رہے ہیں, تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے. اور اعمال اچھے ہیں, گناہوں سے بچنے کی توفیق مل رہی ہے, خواب میں جہنم آ رہی ہے, تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے, اما من اعطا واتقا, جو دے گا اللہ کی راہ میں, صدقہ کرے گا اور گناہوں سے بچے گا, فسنیسرہ للیسرا, ہم اس کو جنت کی طرف لے جائیں گے. وہ اما من بخیل واستغنی, اور جو کنجوسی کرے گا, صدقات و خیرات نہیں کرے گا, اور شریعت کے حکام کو فالو نہیں کرے گا, اللہ سے تکبر کرے گا, فسنیسرہ للعسرا, تو ہم اس کو جہنم کی آگ کی طرف دھکیلیں گے اس کو آہستہ آہستہ. تو پہلے قرآن و سنت ہے, خواب کا درجہ اس کے بولو بھائی بعد ہے. تو اس لیے کسی کو خواب میں آ جائے مرزا سچا نبی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. خواب میں آ جائیں فلاں پیر صاحب ہیں, فلاں ہیں, اس سے کوئی فرق. یہ سارے جتنے باطل فرقے ہیں, گمراہ لوگ ہیں, یہ سب الہامات اور خوابوں کی پیداوار ہیں. یہ بات یاد رکھ, یہ سب سب کے پاس کرامتیں ہوتی ہیں. میرے پیر صاحب کو میں نے چاند پہ دیکھا, میں نے ان کو مریخ پہ ٹہلتے ہوئے دیکھا, صحیح ہے نا, میں ان کو قبر سے نکلتے ہوئے دیکھا, میں ان کو یہ سب کے پاس قصے بہت ہوتے ہیں یہ, اور انہی چیزوں سے یہ لوگ متاثر ہوتے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک شخص آیا, بہت عرصہ رہا, پھر واپس جانے لگا مایوس ہو کے. انہوں نے کہا کیوں جا رہے؟ انہوں نے کہا میں تو سمجھتا تھا آپ بہت بڑے بزرگ ہیں, تو میں نے تو کوئی کرامت دیکھی نہیں, آپ کوئی گنجے کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہو, بال اگائے ہوں, کسی کو پھونک لگائی ہو, ٹھیک ہو گیا ہو. آپ تو ہماری طرح کے صبح پراٹھے کھاتے ہیں, انڈا کھاتے ہیں, اس کے بعد پھر اپنا عبادت کرتے ہیں یا جو بھی, تو ہماری طرح کے آدمی ہیں آپ, کچھ ہو ہی نہیں رہا. تو انہوں نے فرمایا مجھے اتنے عرصے میں کبھی سنت کے خلاف کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا؟ اس نے کہا یہ تو نہیں دیکھا. انہوں نے فرمایا یہی کرامت ہے, شریعت پہ چلنا سب سے بڑی بولو بھائی کرامت. تو آج کل
شریعت پہ کو فالو نہیں کیا جا رہا, اور یہ کرامتیں اور قصے اور یہ ان چیزوں پر جو ہے وہ دین کا مدار رکھا ہوا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, اللہ تعالیٰ نے جیسے غیر مسلم کو حکم دیا کہ وہ اسلام قبول کرے, کیونکہ اللہ نے اپنی قدرت کے اور اپنی اسلام کے برحق ہونے کے دلائل دنیا میں بہت زیادہ اللہ نے رکھ دی ہیں دنیا میں دلائل, ایسے ہی اللہ نے اہل اسلام کو حکم دیا کہ وہ موت تک دین پر قائم رہیں. کیونکہ جیسے کافر کے لیے اسلام لانا مشکل ہے, ایسے ہی مسلمان کے لیے اسلام پر قائم رہنا بھی مشکل ہے. ہاں, کافر کے لیے اسلام لانا زیادہ مشکل ہے کیونکہ اس کو تو پورے ماحول سے بغاوت کرنی پڑتی ہے. مسلمان کے لیے دین پر قائم رہنا اتنا مشکل نہیں ہے, لیکن بہرحال مشکل ہے ضرور, اس لیے اللہ نے حکم دیا. تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا, ارتداد یعنی دین سے پیچھے ہٹنے کے مختلف درجات ہیں. ایک درجہ یہ کہ اللہ نہ کرے بالکل ہی کوئی کافر ہو جائے, اس میں خوابوں کی وجہ سے ہو گیا, یا کسی عورت کی لالچ میں ہو گیا, یا دولت کی لالچ میں, یا باہر کے ویزے میں. اور یہ بھی یاد رکھو کہ کسی ملک کا ویزا لینے کے لیے اپنے آپ کو اگر غیر مسلم لکھوا دیا, چاہے مذاق میں ہی, جھوٹ موٹ میں ہی, تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ وہ حقیقت میں کیا ہو جائے گا, کافر ہو جائے گا. دیکھو, اسلام میں عیسائی لڑکی سے نکاح کی بھی اجازت ہے, لیکن قرآن نے جہاں عیسائی عورت سے نکاح کی اجازت دی, نیچے اسی آیت میں کیا کہا قرآن میں, وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, جو اپنا ایمان بیچ ڈالے گا اس کے اعمال میں برباد کر دوں گا اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اللہ نے بتا دیا کہ تمہیں عیسائی عورت سے نکاح کی اجازت دی جا رہی ہے, ایمان بیچنے کی اجازت, بولو بھائی, نہیں دی جا رہی. اس کو بتا دو پہلے, میں مسلمان ہوں, میں مسلمان ہی رہوں گا, آپ کے ساتھ چرچ, بولو نا یار, نہیں. اور یہ بھی اجماع ہے اس پر کہ بچے بھی کیا ہوں گے, مسلمان ہوں گے, بچے بھی چرچ نہیں جائیں گے, مسجد جائیں گے, چلہ لگائیں گے, سروزہ لگائیں گے. آپ وہ کیا ہے ان کے, وہ جو مشہور پاپ ہے, نام ہی نہیں آتا یار این وقت پہ ذہن میں, جو ان کا وہاں بیٹھتے ہیں نا اٹلی میں, جو بھی ان کے بہرحال جو بھی پوپ ہیں, آپ پوپ کے بیان سنو گے, ہم مولانا طارق جمیل کے بیان سنیں گے. بیگم کو یہ پہلے بولو بھائی, یورپ سے کالز آتی ہیں میرے پاس, وہ عیسائی کرسچن گوری ہے, وہ مسلمان نہیں ہونا چاہتی لیکن وہ شادی کرنا چاہتی ہے. میں کہتا ہوں اگر وہ واقعی کرسچن ہے, ایتھیس نہ ہو, کرسچن ہے, تو نکاح اس شرط پہ کرو, اس سے ریٹرن لکھواؤ کہ بچے کیا ہوں گے, مسلمان. بچوں کو چرچ جانے کی اجازت نہیں ہوگی, اور میں بھی کبھی تمہارے ساتھ چرچ نہیں جاؤں گا. میں کہاں جاؤں گا, مسجد جاؤں گا. بعض غیر مسلم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم تمہارے ساتھ مسجد جانے کے لیے تیار ہیں تو تم ہمارے ساتھ مندر جانے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو. یعنی ہم تو اتنے لبرل ہیں, اتنے براڈ مائنڈیڈ ہیں, کیا خیال ہے بھائی, ہم تو تمہاری مذہبی رسومات میں شرکت بھی کر لیتے ہیں, تو تم کیوں نہیں کرتے. تم بھی آ جاؤ کبھی ہمارے ساتھ, بھگوان کے سامنے تھوڑا سا کچھ کر لو تاکہ ہم بھی خوش ہوں. کیونکہ غیر مسلم بھی بعض نماز پڑھتے ہیں. میں تو حیران ہوا, وہ سکھ نے بتایا کہ ہمارا پورا خاندان روزے رکھتا ہے. ایک سکھ ہیں, خود مجھے ابھی تو مسلمان ہو گئے, انہوں نے بتایا ہمارا پورا خاندان کیا کرتا ہے, کہہ رہے رمضان میں چونکہ سب مسلمانوں کا روزہ چل رہا ہوتا ہے تو ہمارا بھی. ہم نے کہا واڑے واہ. اور کچھ غیر مسلم مسجد میں آ کے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں کہ چلو بھائی یہ بھی ٹرائی کر لیتے ہیں, کیا جا رہا ہے ٹرائی کرنے میں. تو ایک ہندو مسلمان ہوا نا, اس سے پوچھا کہ آپ کیوں مسلمان ہوئے. اس نے کہا میں نے سوچا کہ جب اتنے سارے بھگوان ہیں تو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو اور صحیح. تو ہم نے کہا ایسے اسلام نہیں ہوتا بھائی. تو بہت سے غیر مسلم کہتے ہیں جب ہم اتنے لبرل ہیں کہ بھائی ہم آ جاتے ہیں اور تو تم لوگ کیوں نہیں آتے. تو بھائی آپ کے مذہب نے آپ کو اجازت دی ہے, ہمارے مذہب نے اجازت نہیں دی. ہمارے مذہب نے دوسرے کی آزادی میں ٹانگ اڑانے کا تو ہمیں حکم نہیں دیا کہ کوئی مندر جا رہا ہے تو گھسیٹو اس کو مسجد کی طرف, یہ تو ہمیں نہیں کہا. کتنا اسلام براڈ مائنڈیڈ مذہب ہے. دیکھو, عیسائی عورت سے نکاح کی اجازت دی اور اس کو آپ چرچ جانے سے روک نہیں سکتے کیونکہ اس کا مذہب ہے, وہ جائے گی. لیکن آپ یہ کہو گے بھائی ہمارے مذہب میں الاؤ نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ عبادت کے لیے چرچ جاؤں, الاؤ نہیں اسلام, کیونکہ اسلام ایک ممتاز مذہب ہے, اس کی تعلیمات ہیں. اس نے کہا یہ غلط ہے,
چرچ میں عیسیٰ ابن مریم کو پکارا جاتا ہے, ہم اللہ کے علاوہ کسی کی پکار کے قائل نہیں ہیں. ایک نظریہ ہے, ایک سوچ ہے. مندر میں پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو سامنے جھکا جاتا ہے, ہم پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو معبود نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو عزت دی جائے, یہ اس قابل نہیں ہے. میں تھائی لینڈ میں نے ایک پورا مندر, ان کے ہول سیل مارکیٹ دیکھی بتوں کی, بھگوانوں کی. حیران ہو گیا کہ یار اس مارکیٹ کو دیکھ کے بھی کسی کو یقین نہیں آتا کہ یہ ان سے تم مانگتے ہو. وہ بڑے ایک بت ہے, ایک چھوٹا ہول سیل مارکیٹ تھی, وہاں مناسب ریٹ پہ آپ خرید کے 50 روپے مہنگا کر کے بیچ دیں. ہے بھائی, یہ تو ایسا ہی ہو گیا, ابا آپ نے گروی رکھوا دیا کہیں دکان پہ, ٹھیک ہے, اور قرضہ لے لیا یا اس سے راشن ڈلوا لیا. ابا کی اس سے بڑی توہین کوئی ہوگی؟ ارے بھائی دکان والا آپ کو سودا نہیں دے رہا تھا تو آپ نے اپنے ابا لا کے گروی رکھوا دیے. ابا کو جب گروی رکھوانا ابا کی توہین ہے تو ابا کو بیچنا کتنی بڑی توہین ہوگی. تو تمہارا جو بھائی خدا کی ویلیو تو ابا سے زیادہ ہوتی ہے نا. ارے بھائی تمہارا جو بھگوان ہے وہ ایک طرف تم اس کو حاجت روا بھی مانتے ہو, دوسری طرف تم ہول سیل کے ریٹ الگ ہے, ریٹیل پہ 5 بھگوان کے ساتھ 1 فری ہے بھائی. تو ٹھیک ہے, ہم کسی کے نظریات کو ہم زبردستی اپنا نظریہ مسلط نہیں کریں گے, لیکن ہم عبادت کے لیے مندر جانے کے قائل, ہاں ویسی وزٹ کے لیے جائیں کہ بھائی کیا ہو رہا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. تو ہم اس کے قائل نہیں ہیں بھائی. کیوں؟ ہمارے ذہن اس کو قبول نہیں کرتا. ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں, اور خدا کی قسم میں ہندوؤں سے کہتا ہوں دیکھو تعصب چھوڑ دو, ایک اللہ کو مان کے دیکھو, مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. بڑا مزہ ہے ایک اللہ کو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہی سب کچھ کر سکتا ہے. خدا کی قسم ایک اللہ کو ماننے کا جو بہت بڑا فائدہ ہے, اگر آپ سے کبھی اس اللہ کی نافرمانی ہو تو معافی مانگنے کا بھی اللہ نے اس میں مزہ رکھا ہے. ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں تو ٹینشن یہ ہے نا کہ پھر اس کی ساری باتیں ماننی پڑیں گی, بڑی چوڑے میں آ جائیں گے بھائی, یہ مسئلہ ہوتا ہے نا بھائی. اسلام کو فالو کرنے میں غیر مسلم کو سب سے بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ اسلام کو فالو کرو تو اتنے سارے احکامات ہیں اس میں, تو بھائی اس میں تو یہ بھی ہے, اس میں تو یہ بھی ہے, اس میں تو یہ بھی ہے. ٹھیک ہے بھائی, اسلام میں بہت سارے احکامات ہیں, لیکن اگر ان احکام کو آپ نے توڑ دیا تو معافی کا آپشن بھی اسلام نے دیا ہے. اور وہ کس سے مانگنی ہے معافی؟ وہ کسی مخلوق سے نہیں, وہ اسی اللہ سے جس کی نافرمانی کر کے آپ نے اس کو ناراض کیا ہے, اسی کے سامنے سر جھکاؤ, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. توحید, عقیدہ توحید اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے کس کو دی ہے؟ اہل اسلام کو دی ہے. یہ اہل اسلام کے علاوہ کسی کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. کیا خوبصورت مثال ہے. فرمایا بتاؤ ایک آدمی کا ایک آقا ہو, ایک آدمی کے سینکڑوں آقا ہیں, اس کو بھی خوش کرے گا. ایک غلام ہے جس کے کئی بھگوان ہیں, کئی آقا ہیں, اس کو پتہ ہے اس آقا کو بھی خوش کرنا ہے, اس کو بھی خوش کرنا ہے, اس کو بھی خوش کرنا ہے, اس کو بھی خوش کرنا ہے. اور وہ متشاکسون, آپس میں پھڈے باز بھی ہیں, پھڈے باز بھی ہیں. اس کو خوش کرو گے تو وہ کیا ہو رہا ہے؟ ناراض. اس کو خوش کرو گے تو وہ ناراض. اللہ فرماتے ہیں یہ زیادہ سکون میں ہے. وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ, جس کا صرف ایک مولا ہو, ایک آقا ہو, ایک آقا ہو. کون سکون میں ہوگا؟ ہمیں پتہ ہے ہمارا اصل صرف اللہ ہے, باقی دنیا گئی کہاں؟ تیل لینے. کیا خیال ہے؟ ایک ٹریک پہ چلتا ہے انسان. لوگوں نے کسی نے اچھا اس میں صرف حقیقی توحید بھی ہے اور ریاکاری سے بھی انسان کی جان چھوٹتی ہے, اور معاشرے اور تہذیبوں کا جو غلام بنتا ہے, اس سے بھی, اس غلامی سے بھی اللہ آپ کو نکال لیتے ہیں. اللہ کو ماننے میں صرف بتوں کی غلامی سے نہیں نکلتا انسان, مخلوق کی غلامی سے بھی نکل جاتا ہے. آپ کوئی کام کرنا چاہو, معاشرہ آپ کو نہیں کرنے دے گا. آپ اگر اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کی طرف سے پرمیشن ہے, دنیا گئی, بولو بھائی, آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا بھائی اللہ کی طرف سے پرمیشن ہے. مثال تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے, دینے کی ضرورت نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ کوئی بھی کام کرنا چاہو, اپنا حق لینا چاہو وراثت میں,
خواتین کے فون آتے ہیں, میری وراثت 50 لاکھ بنتی ہے, میرے بھائی نے کیا کیا ہوا ہے, ساری وراثت پہ قبضہ کیا ہوا ہے, میری وراثت نہیں دے رہا, اب میں مانگوں تو مجھے شرم آتی ہے. میں نے کہا شرم آنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن میں صاف لفظوں میں بہن کا حصہ بتا دیا. جب اللہ نے بتا دیا تو یہ گاڈ گفٹڈ ہے نا بھائی, اللہ تمہیں کوئی تحفہ دے رہا ہے تو شرم تو اس کو آنی چاہیے جو کمبخت تمہاری وراثت دبا کے بیٹھا ہوا ہے. اب یہ چیز عورت میں کانفیڈنس پیدا کر دے گی اگر اس کو قرآن کا علم ہوگا. وہ کہے گی میرا بھائی کتنا نیک ہو, کتنا اچھا ہو, جب اللہ نے مجھے دیا ہے تو کسی کا باپ بھی, بولو بھائی, اپنا حق دینے میں بھی لینے میں بھی کانفیڈنس اور حق دینے میں بھی انسان مطمئن. کیونکہ دینے میں بھی بعض دفعہ انسان کنفیوز ہوتا ہے, پتہ نہیں ہے اس کا حصہ بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا. کسی بھائی نے بہن پہ بہت خرچ کیا ساری زندگی, اب اس کو یہ ڈر لگتا ہے کہ یعنی ایک خوف زدہ ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں اس کا حصہ بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا, میں نے تو ساری زندگی خرچ کیا, میں خام خواہ اس پر احسان کر کے 50 لاکھ اس کے حوالے کر دوں. جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اس کا حصہ دیا ہے, مجھے دینا پڑے گا, تو اس کے لیے فیصلہ کرنا, اگر وہ مسلمان ہے تو فیصلہ کرنا کیا ہو جائے گا, آسان. بھائی ٹھیک ہے, ورنہ لوگ ساری زندگی کنفیوز ہی رہتے ہیں. جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں نا, ان کی ضرورت غیر مسلموں کو ہے, مسلمانوں کو نہیں ہے. مسلمان کو تو اللہ نے بتا دیا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, بس دیٹس آل, ختم. مسلمان کو سکون کے لیے تقدیر کا عقیدہ, بولو بھائی, کافی ہے. رفیعت الاقلام وجفت الصحف, فرمایا تقدیر میں اللہ نے جو لکھنا تھا لکھ دیا, اور قلم کی سیاہی خشک ہو گئی ہے, اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. جو غم تمہاری قسمت میں آنا ہے وہ آ کر رہے گا, جو خوشی تمہاری قسمت میں آنی ہے وہ آ کر رہے گی. کسی میں دم نہیں ہے کہ جو آنے والی خوشی ہے اس کو ٹال دے یا آنے والے غم کو دور کر دے. لہذا قرآن نے کہا لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم, جب خوشی ملا کرے تو خوش ہوا کرو مگر اترایا مت کرو, کیونکہ یہ اللہ نے لکھی ہوئی تھی. اور جب غم آیا کرے تو مایوس مت ہوا کرو, کیونکہ جو چیز ہونی ہی تھی اس پہ غم کرنا بے وقوفی ہو, تو ہو کے رہنا تھا وہ. یہ آپشن غیر مسلم کے پاس, بولو نا یار, نہیں ہے, یہ ان کے پاس نہیں ہے. یہ اس لیے سکون میں ہی نہیں ہے, مصنوعی طریقے سے وہ خوش رہنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. تو ایک اللہ کو ماننے سے انسان میں کیا پیدا ہوتا ہے, کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. یار یہ صحیح ہے اور یہ غلط. جب صحیح ہے تو اب اللہ نے کہہ دیا. ہمارے ایک دوست تھے, وہ مجھے اپنے بچے کا ایک نام رکھنا چاہتے تھے, بڑے کنفیوز تھے, یار یہ نام میں رکھوں کہ نہیں رکھوں, پبلک کہہ رہی ہے نہیں رکھو گی, کہہ رہے رکھو. میں نے کہا حدیث میں اس نام کی تعریف آئی ہے. اب مجھے چونکہ اس حدیث کی سند کی ابھی پوری تحقیق نہیں ہے, اس لیے میں وہ نام نہیں بتا رہا آپ کو. اس وقت میرا خیال تھا یہ حدیث صحیح ہے, تو انہوں نے کہا بس اللہ کے نبی کی طرف سے جب سند مل گئی کہ یہ نام ٹھیک ہے, تو اب نانی اماں کیا کہہ رہی ہیں, مومانی کیا کہہ رہی ہیں, چچی کیا کہہ رہی ہے, اس کی ضرورت, بولو نا یار, بس ایسا ہی ہے. اب صحیح ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. نام رکھنے میں, وراثت کے مسائل میں, نکاح طلاق کے مسائل میں, میاں بیوی کے جھگڑوں میں اگر آپ شریعت سے فیصلہ کرائیں تو 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا کون صحیح ہے اور کون. ایک خاتون نے مجھے کہا کہ میرے میاں سے طلاق ہو گئی, میں اپنے بچے لے کے شارٹ ہو رہی ہوں. میں نے کہا آپ کو بچے لے کے شارٹ ہونے کی اجازت, بولو بھائی, کہ نہیں وہ تو بڑا ظالم ہے. میں نے کہا آپ کے لیے ہوگا, بچوں کے لیے باپ کیا ہے, نعمت, آپ نہیں دور کر سکتے. نہیں, میں نے کہا بھائی میں آپ کے مرضی کے مسائل نہیں بتاؤں گا جو آپ چاہ رہی ہو. آپ کے باپ کو بھی بچوں کو باپ سے ملوانا پڑے گا. ہفتے میں 1 رات بچے کہاں رہیں گے, باپ کے پاس. اور باپ سے میں نے کہا خرچہ تمہارے باپ کو بھی دینا پڑے گا خرچہ تمہارے باپ کو بھی دینا پڑے گا. خرچہ تم دو گے ساری زندگی, جب تک بیٹیوں کی شادی نہیں ہو جاتی اور بچے بالغ نہیں ہوتے یا کمانا نہیں شروع کر دیتے, اس وقت تک تم دو گے. لیکن تمہاری بیوی بچوں کو ملانے سے روک, لیکن ایسا معاشرے میں نہیں ہوتا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس. عدالت جا کے پھر پھڈے کرتے ہیں, وہ ادھر چھینتا ہے وہ ادھر, ایک عجیب, خود بھی برباد اور دوسروں کو بھی برباد, خود بھی بے سکون. شریعت سے فیصلہ ہی نہیں کرواتے, جو کرواتے ہیں وہ ایسے بھی کیسز آئے ہیں. انہوں نے کہا ہم عدالت نہیں جائیں گے مفتی صاحب, کہ کسی عالم کے, میرے پاس بھی آئے ہیں بعض لوگ, مالی جھگڑے تھے ان کے, الحمدللہ بڑے آرام سے بیٹھ کے حل ہو گئے, کوئی پھڈا نہیں ہوا, بڑے آرام سے بیٹھ کے حل ہو گئے.
لیکن لوگ مولویوں سے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ ٹکر نہ مار دیں, یہ پتہ نہیں کیا فیصلہ نہ کر دیں. تو یاد رکھو, جب حق کی تلاش میں ہو تو پھر یہ نہ دیکھا کرو کہ میرے حق میں فیصلہ ہوگا یا میرے خلاف فیصلہ ہوگا. اور علماء کی ایک عجیب بات ہے, وہ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اصل کیا ہے اس میں ہے بھائی, اصل کیا ہے, اور یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اس اصل کا آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا نہیں, کیونکہ آپ کے پاس گواہ نہیں ہے. اس لیے بہتر یہی ہے. اس مثال کے طور پر ایک آدمی نے کسی 1 کروڑ روپے کے کھا لیے, 1 کروڑ روپے کھا لیے مگر گواہ نہیں ہے. جس نے 1 کروڑ دیے ہیں اس کے پاس گواہ نہیں ہے. اب عدالت میں آپ جائیں گے نا, تو عدالت آپ کو دیانتاً کیا ہے اللہ اور اللہ کا معاملہ کیا ہے وہ نہیں بتائے گی. عدالت کہے گی گواہ لے کر آؤ, نہیں ہے تو آپ کو کہے گی چلو جاؤ یہاں سے, گواہ نہیں ہے. مفتی کے پاس آؤ گے تو جس نے کھائے ہیں نا, مفتی اس کو پہلے اللہ کے عذاب سے ڈرائے گا, بولے گا فیصلہ تو میں تمہارے حق میں کر رہا ہوں کیونکہ گواہ نہیں ہے, لیکن یہ صرف دنیا کی حد تک فیصلہ ہوگا, آخرت میں کیا لگیں گے, طبیعت سے چترول لگیں گے. ٹھیک ہے, یہ حلال نہیں ہوں گے تمہارے لیے. یہ بات جج نہیں بتائے گا, کیونکہ وہ خود چند ججوں کے علاوہ وہ خود کئی لوگوں کے پیسے کھا کے بیٹھا ہوا ہوگا, بلکہ اس نے تو کھائے 1 کروڑ والے سے پیسے ہوں گے, گواہوں کو ویسے ہی سائڈ پہ لگا دیا ہوگا. بعض وقت جھوٹے گواہ ہوتے ہیں, تو مفتی تو بتا دے گا کہ بھئی یہ گواہ ہیں, گواہ کی بیس پر فیصلہ تو تمہارے حق میں کر رہا ہوں, مگر حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے, یہ گواہ جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ رقم تمہارے لیے حلال, کیونکہ نبی بھی یہ فیصلہ کرتے ہوئے بتاتے تھے. صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, روایت کا مفہوم ہے کوئی جھوٹے گواہوں کے ذریعے مجھ سے فیصلہ کروا لے تو وہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہوگی, وہ آگ کا ایک ٹکڑا کھا رہا ہے اپنے لیے. کئی دفعہ ایسے ہوا کہ کیس ہوا تو وہ ڈر گیا سامنے والا, تو میں نے پھر اس کو کہا, جس نے دیے تھے نا پیسے, اس کو میں نے کہا دیکھو تمہارے پاس گواہ ہے نہیں, یہ دے گا ایک دھیلا نہیں, تو کیوں نہ 50 لاکھ لے کے باقی 50 لاکھ معاف کر دو, کیا خیال ہے بھائی؟ ملنے والا تو تمہیں دھیلے گا بھی نہیں ہے کیونکہ گواہی نہیں ہے تمہارے پاس. اس کو تو میں نے کہا, ہم نے ڈرا دیا, ہم نے بول دیا بھائی پورے دو, لیکن اگر نہیں دے گا تو کوئی بھی کچھ, کہ ہمیں کیا پتا تم سچ بول رہے ہو. اس کو ہم نے کہا بھائی دیکھ, اگر وہ 50 لاکھ لے کے باقی 50 لاکھ معاف کر دے تو کم از کم 50 تو تیرے لیے حلال ہو جائیں گے نا. کیا خیال ہے اس پہ, کیونکہ وہ بھی مسلمان ہے, ڈرتا ہے, تو کیا ہوتا ہے پھر, کوئی ایک دھیلا بھی خرچ نہیں ہوتا اور فیصلہ آرام سے ہو جاتا ہے, اور مولوی صاحب کو بھی ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مولوی صاحب کو ثواب کے علاوہ ان فیصلوں میں بولو بھائی کچھ بھی نہیں ملتا. یہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں, ہمارے اس میں کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوتا, جبکہ عدالت میں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں, گالی گلوچ الگ, ہاتھ میں پھر بھی بولو بھائی کچھ نہیں آتا. تو ہمارے پاس اسلام ہے, غیر مسلموں کے پاس اسلام نہیں. ہمارے پاس لا ہے اللہ کی طرف سے نازل کردہ, اس لا کی روشنی میں ہم فیصلہ کروا سکتے ہیں. ان کے پاس کوئی آسمانی قانون نہیں ہے, اور قانون ہیں تو غلط ہیں جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, بہت سے قوانین غلط ہیں. تو میرے بھائی, اللہ نے, جلدی سے بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, اللہ نے قرآن میں کیا حکم دیا کہ تمہیں ریورس ہونے کی اجازت, موت تک ایمان پہ قائم رہنا ہے. تو ایک درجہ تو یہ کہ بالکل ہی غیر مسلم ہو گئے, ایک درجہ یہ کہ دین پہ چلتے چلتے پیچھے ہٹ گئے, نمازیں چھوڑ گئیں, یا عورت پردہ کرتی تھی اس نے پردہ چھوڑ دیا, یا اور کوئی بھی خرابی پیدا ہو گئی, تو یہ بھی ایک نوعیت کا ارتداد ہے کہ آپ دین سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ, تم اگر نہیں چلو گے تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. تو اللہ نے بتا دیا کہ اللہ سے محبت اگر پیدا کر لو گے تو ریورس گیئر بولو بھائی نہیں لگے گا. تو محبت پیدا کرنے کا کیا طریقہ ہے, اور اسی موضوع پر پھر انشاءاللہ کچھ باتیں. میں ابھی تو اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. اور یاد رکھو, ویسے بھی کوئی عیاشی دنیا میں کر لے گا تو کتنے دن کرے گا, ختم, مرے گا تو تھوڑے دنوں میں. 10-15 سال کی کہانی ہے. وہ میں نے بیان کیا تھا نا ذاتی گھر, اس پہ لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس, پتہ نہیں سمجھتے ہی نہیں ہے بات کو کہ بندہ کہہ کیا رہا ہے. ہر بیان کا نا ایک دفعہ بیان جب کرتا ہوں تو پھر ایک اور بیان وضاحتی کرنا پڑتا ہے, پھر جا کے کچھ سیٹنگ پہ آتا ہے معاملہ. میں نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ ذاتی گھر نہ بنائیں, میں نے یہ ہرگز بولو بھائی نہیں, میں نے کہا ہے جس کے پاس بہت پیسہ ہے, اپنی بنیادی بیسک ضرورتیں بہت اچھی طریقے سے پوری ہو رہی ہیں, کھا رہا ہے پی رہا ہے, اچھی گاڑی, گھر میں سب سہولتیں ہیں,
پھر اگر پیسہ ایکسٹرا آپ کے پاس بچ رہا ہے, صدقات و خیرات بھی ہو گئے, تو پھر آپ ضرور گھر بنائیں. پھر میں نے گھر بنانے سے منع نہیں کیا. لیکن اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے تو گھر بنانے کی ٹینشن نہ لیں. ان دیواروں اینٹوں سے دل لگانا یہ دنیا کی محبت کی علامت ہے. اس پہ کمنٹس آئے کہ کرائے کے گھر میں رہو تو پتہ چلے. میں کرائے کے گھر میں ہی رہتا ہوں بھائی. کسی نے کہا اس کے پاس تو اتنی زمینیں ہیں, الٹے سیدھے جھوٹے الزامات. میں نے گھر بنانے کی اب تک کوشش بولو بھائی نہیں کیا. حالانکہ میں کوشش کروں تو بنا بھی سکتا ہوں, بچانے پڑیں گے. اس سے کیا ہوگا, صبح کے انڈے پراٹھے. اور پھر جو ایک گاڑی ہے, اور ہم نے گاڑی گیس پہ نہیں پیٹرول پہ رکھی ہوئی ہے. کیا خیال ہے بھائی, وہ مزہ ہی نہیں آتا ایکسیلیٹر دبانے کا. بھائی پہلے یہ مزے جو کیش ہیں یہ تو اڑاؤ, بچوں کو بھی کھلاؤ, خرچہ بھی کرو, ان کی تعلیم پہ خرچ کرو, ان چیزوں پہ, کپڑوں پہ خرچ کرو, خوب اچھا کھاؤ, اچھا پہنو. اور کرائے پہ بھی گھر لو, اچھی جگہ پہ لے لو, صاف ستھری جگہ پہ. اس کے بعد بھی اگر ٹھیک ٹھاک پیسہ بچ رہا ہے, یا کوئی آپ کی کوئی ایسی جائز لاٹری لگ گئی, جائز لاٹری ہوتی نہیں ہے ویسے, لیکن مثال دے رہا ہوں, کبھی ایک دم سے آ گیا, ٹھیک ہے بھائی بنا لو پیسہ یار, تو گھر بنا لو, کس نے منع کیا ہے. اب اس پہ کمنٹس دیکھیں لوگوں کے, ہر مہینے کرایہ دو نا تو پتہ چلے گا. اللہ کے بندے, جب تیرے پاس ہر مہینے کرایہ دینے کے پیسے نہیں ہیں تو تو گھر بنانے کی کہاں سے سوچ رہا ہے. یعنی وہ مجھے تانا دے رہے ہیں کہ ہر مہینے جب کرایہ جیب سے نکلتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کیا ہوتا ہے اپنا گھر. تو بھائی میں تیرے لیے تھوڑی بات کر رہا ہوں, تیرے پاس تو بیچارے کے پاس ہر مہینے کرائے کے پیسے مشکل ہو رہا ہے, تو کہاں سے گھر بنائے گا. تیرے لیے تو گھر بنانے کا ویسے ہی سوچنا سوائے ڈپریشن کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ایسے لوگ کہہ رہے ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو میں ان لو لیول لوگوں کی بات کر رہا ہوں, یہ مڈل کلاس لوگوں کی بات کر رہا ہوں, جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے. وہ پھر کیا کرتے ہیں, اپنے کھانے پینے میں کمی کر دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات. سواری نہیں رکھتے اچھی, W11 میں گھوم رہے ہیں کہ یار ہم پیسہ جوڑ کے کیا بنائیں. 20 سال میں پیسہ جوڑتے ہیں, تو جب 20 سال جوانی کا بہترین حصہ تم نے کمبختوں معذرت کے ساتھ فاقوں میں گزار دیا, اب زندگی رہ کتنی گئی تمہاری. تو اپنا گھر نعمت ہے, مگر اتنی بڑی نہیں جتنی بڑی لوگوں نے بنا دیا ہے. اتنی بڑی نعمت نہیں, مسافر خانہ ہے, سفر ہے, نکلنا ہے یہاں سے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے بچوں کے لیے. میں نے کہا آپ خود بھی تو کسی کے بچے ہو نا. ارے بھائی جب بچوں کے لیے اگر فکر کر رہے ہو تو پہلے اپنے باپ کے بچوں کی فکر کرو جس میں آپ خود بھی داخل ہو. تو پہلے خود اچھا کھا پی لو, بچوں کو کھلاؤ پلاؤ, پھر آپ کے پاس اضافی پیسہ ہے تو بچوں کے لیے آپ پلاٹ خرید لیں, آپ گھر بنا لیں ان کے لیے. پھر ہم تھوڑی منع کر رہے ہیں آپ کو, آپ بھی کسی کے بچے ہو, ورنہ کیا ہوگا, آپ اپنے بچوں کی ٹینشن میں مر جاؤ گے اور بچے پھر اپنے بچوں کی ٹینشن میں مریں گے, اور وہ اپنے بچوں کی پتہ نہیں ٹینشن سے فری زندگی کون گزارے گا. بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا. دیکھو بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو 2 ہاتھ اور 2 ٹانگیں لے کے پیدا ہوتا ہے, تو کچھ اس کو بھی کرنے دو نالائق کو. ٹھیک ہے, جیسے اللہ نے تمہیں زندگی گزار دی نا کھا پی کے مزے سے, ایسے اس کی بھی گزر جائے گی. فوکس کرو ایجوکیشن کو, تربیت کو, اور اچھی خوراک کو. صحت اچھی ہوتی ہے, جھونپڑی میں بھی مزہ آتا ہے. کھلا رہے ہیں اس کو پتہ نہیں کیا, پیسے ہی نہیں ہے تو کبھی کیا کھلا دیے, کبھی کیا کھلا دیے, کبھی کیا. میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی دیسی گھی میں کھانا پکایا کرو, کہ پیسے ہی نہیں ہے. ابے پیسے نہیں ہے تو تم نے بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ کہاں سے خرید لیا؟ حماقت ہے یا نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں یار زیتون کا استعمال کرو, زیتون کھائے. بھائی مفتی صاحب باتیں کرنا آسان ہے, پیسے کہاں ہیں؟ پیسے نہیں ہے تو نے 1 کروڑ کا پلاٹ ابھی میرے سامنے خریدا ہے, وہ کہاں سے خرید لیا؟ عجیب قسم کی سوچ ہے. تو بھائی یہی ہم بات کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھو جب دنیا کا مسافر خانہ ہونا سمجھ میں آئے گا تو پھر ہماری باتیں آپ کی سمجھ میں بولو بھائی آ جائیں گی. جب تک مسافر خانہ نہیں سمجھو گے پھر آپ بولو گے پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے. کیونکہ آج دنیا میں انسان کی سب سے بڑی تمنا ہے ہی پراپرٹی, جبکہ اسلام پراپرٹی کو ثانوی حیثیت دے رہا ہے. کیونکہ اسلام کہہ رہا ہے یہ W11 ہے, یہ سیٹ تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی, اگلے اسٹیشن پہ تم نے 2 منٹ کی چرنگی ہے نا یہاں پہ, وہاں اترنا ہے تم نے. تو اترنا ہے تو سیٹ اپنی ہو, کرائے پر ہو, ٹائم پاس کرو بھائی. کیا خیال ہے بھائی؟ ہاں بہت پیسے ہیں تو سیٹ خرید لو. کیا خیال ہے پھر؟ کیا سیٹ کیا پوری بس خرید لو, آپ کی W11 چلے گی. پھر بہت پیسہ اللہ نے دیا. تو ہم کہہ رہے ہیں اگر اضافی پیسہ ہے تو آپ ضرور پراپرٹی خریدیں, نہیں ہے تو ٹینشن لینے کا
نہیں ہے, کھاؤ پیو موج مستی کرو, کرائے کے گھر میں کوئی اتنے بڑی ٹینشن نہیں ہے, کرایہ دار نکال دے گا, لوگ نکال دے گا تو دوسرے گھر میں چلے جاؤ. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی اگر بس سے تمہیں اتار دے تو اگلی بس نہیں آ رہی کیا ہے, اگلی بس میں بیٹھ جاؤ نا. تو کوئی اتنا بڑا, اور کرایہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ مالک مکان کرایہ دار کو پریشان نہیں کرتا, کرایہ دار مالک مکان کو پریشان کرتے ہیں معذرت کے ساتھ. ٹائم پہ کرایہ نہیں دیتے, گیس بجلی کے بل نہیں دیتے, چیزیں توڑ پھوڑ کر کے گھر کی واٹ لگا دیتے ہیں, اور ہر دفعہ یہ دروازہ ٹوٹ گیا اتنے پیسے, یہ پنکھا ٹوٹ گیا اس کے اتنے پیسے. تمیز سے رہو گے تو مالک مکان کہے گا کہ یار رہتے رہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارے مالک مکان سے جا کے پوچھ لو میرے حالات کیا ہیں, وہ کہے گا مولوی صاحب رہتے رہو, بڑا مزہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ٹائم پہ کرایہ مل جاتا ہے. کوئی گھر میں ٹوٹ پھوٹ اگر ہماری اپنی غلطی سے ہو تو ہم خود ہی ریپیئرنگ کراتے ہیں اس کی, بلکہ ہمارے مالک مکان کے زیادہ فضائل نہ بلوائیں مجھ سے, وہ سن رہے ہوتے ہیں بیان, کیونکہ بس چھوڑے زیادہ باتیں نہیں کریں. خیر, تو اکثر کرایہ دار کس کو پریشان کرتے ہیں؟ مالک مکان کو. اکثر میں نے یہ دیکھا ہے, گھر تمیز سے استعمال واٹ لگا کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے لوگ گھر کرائے پہ دیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ ایسی کی تیسی کر دے گا. تو اس لیے جب دنیا کو مسافر خانہ سمجھو گے تو پھر مولوی صاحب کی باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی. نہیں سمجھو گے مسافر خانہ تو پھر یہی بولتے رہو گے یار اپنا گھر تو بال اڑا دو سارے ٹینشن میں گھر کی, آنے والا پھر بھی کچھ بھی ہاتھ میں نہیں ہے, اور آئے گا بھی اس وقت جب بوڑھے ہو جاؤ گے, پھر گھر بناؤ گے, پاؤں قبر میں لٹکے ہوں گے, لوگ کہیں گے گھر دیکھنا حضرت کو نصیب نہیں ہوا, رہنا نصیب نہیں ہوا. ایسی باتیں کریں ساری زندگی پیٹ. پھر بچے کیا کریں گے؟ فوراً گھر بیچیں گے وراثت میں جو ابا نے ان کے لیے بنایا تھا, گھر بیچ کے پھر وہ اپنے گھر بنانے کی فکر میں بولو بھائی لگ جائیں گے. نہ گاڑی ہے, نہ اچھا کپڑا ہے, نہ خوراک اچھی ہے, اور پھر مریں گے بھی جلدی ڈالڈے کھا کے. تو یہی سارا حساب چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے, ہمارے نظریات کو درست فرمائے.